السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جو اب سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے کتنی سیٹیں سنی اتحاد کونسل نکال پائے گی؟ دیکھیں، اگر تو جو ممبران کی تعداد ہے صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں، اس کے مطابق ہم دیکھیں تو بات واضح ہے. اس میں تو کوئی بھام نہیں کہ کتنی سیٹیں آنی چاہیے کے پی اسمبلی سے، کتنی آنی چاہیے پنجاب سے، اور کتنی آنی چاہیے قومی سے. لیکن ہمارے ہاں سینٹ کے الیکشن اس طرح ہوتے نہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن ہمیشہ ہی بہت متنازع الیکشن ہوتا ہے. پارٹی کے جو ممبران ہوتے ہیں جنہوں نے حلف لیا ہوا ہوتا ہے پارٹی سے وفاداری کا، وہ دباؤ میں آ کر یا لالچ میں آ کر ووٹ ڈالتے ہیں پارٹی کی ہدایت کے خلاف، اور سینٹ کے جو نتائج آتے ہیں وہ غیر متوقع ہوتے ہیں. اس طرح بھی اس مرتبہ بھی لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ میں کیسے یہ اخذ کروں کہ اس دفعہ نہیں ہوگا جب ماضی میں ہر دفعہ ہوا ہے؟ تو اس لیے یہ خدشہ تو رہتا ہے. امید کرتے ہیں کہ جو ممبران ہیں ہمارے وہ دیکھیں گے کہ قوم کہاں کھڑی ہے. فارورڈ بلاک کی اطلاعات آ رہی ہیں قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی. دیکھیں، میں نہیں جانتا اس بارے میں، لیکن یہ تمام وہ حوبے ہیں جو ماضی میں اپنائے گئے ہیں، اور کیوں یہ مستقبل میں نہیں اپنائے جائیں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سوائے اس کے یہ کہ 8 فروری کو جس طرح عوام نے اپنا فیصلہ دیا وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر شخص کو، ہر مقتدر حلقوں کے ممبر کو یہ سمجھ جاننا چاہیے. پاکستانی قوم بیدار ہے، پاکستانی قوم اظہار رائے چاہتی ہے، اپنی رائے کی وقت وہ دیکھنا چاہتی ہے. تو بہت دیر یہ کھلواڑ جو ہے شاید نہ چلے. جب آپ ایک قوم پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ایک قوم کو یہ کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، تم ریوڑ ہو، تم اس قابل نہیں کہ تمہاری رائے کو اہمیت دی جائے، جمہوریت کیا ہے، تم تو جمہوریت کے قابل نہیں ہو، تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا اس دعوے سے. یہ معاملہ کہیں نہ کہیں چلتا ہے، زیر زمین چلے. جو آج کل حلقے کھل رہے ہیں نون لیگ کی درخواستوں پر، دیکھا جاتا ہے کہ نون لیگ کے ہارے ہوئے بندے جیت رہے ہیں. آپ کا اون چودھری والا حلقہ کب کھل رہا ہے؟ دیکھیے، تو عدالت میں معاملہ جائے گا، وہاں دیکھیں گے. دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام جو الیکشن کا ریکارڈ ہے، جو مٹیریل ہے، وہ انہی کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن پر دھاوا بولا، دھاندلی کی. اب ان ہاتھوں میں رکھا ہوا ریکارڈ جو ہے اس کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جس حلقے میں 4000 ووٹ مسترد تھے ان کو کل آپ کو کہا جائے گا کہ 24,000 ووٹ مسترد نکل آئے ہیں. جی، ہر قسم کے خدشے ہیں. جی دیکھیں، اس وقت کسی چیز پہ اعتبار کرنا بہت ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیگ کھلیں تو اس میں سے کبوتر اور طوطے بھی نکل سکتے ہیں، اس میں جلے ہوئے ووٹ بھی نکل سکتے ہیں، اس میں 4 دفعہ اسٹیمپ شدہ ووٹ بھی نکل سکتے ہیں. تو اس وقت پورا جو نظام ہے وہ ایک طرح سے زیادہ نا امید ہو گیا. دیکھیں، نا امید اس نہیں ہوں میں، حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں، اور میں وہ بات کر رہا ہوں جس کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ نا امید ہو کر میں گھر بیٹھ جاؤں گا یا مایوس ہو کر کوئی غائب ہو جاؤں گا منظر سے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اہداف میں اب شامل ہیں. ہمیں اس ملک کو سچائی کی جانب لے جانا ہے، فریب سے نکالنا ہے، اندھیروں سے نکالنا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے. یہ جدوجہد ہے. لوگ جب بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اب پی ٹی آئی پھر اپنا پروٹیسٹ بند کر دے گی، ختم کر دے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال بند کرے گی. ہم طریقہ ایک شاید اور سوچیں کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے. لیکن یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ عوام کا جو ضمیر ہے اس کو صرف ایک جھنجھوڑنے کی کوشش ہے کہ بھئی اپنے حق کے لیے بولو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. جس طرح ووٹ ڈالا 8 فروری کو، اسی طرح اپنے ووٹ کی عزت کے لیے بھی کوشش کرو. پاک فوج کے شہداء کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی نہیں، آئی یہ سوشل میڈیا یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت ہر شام آپ دیکھتے ہیں مخصوص لوگ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ تو ہاتھ میں لانے کو تیار نہیں ہیں، یہ تو اداروں کے خلاف ہیں. یہ سب لغو گفتگو ہے. ایسا ہرگز پی ٹی آئی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کو یہاں کھڑا نظر نہ آتا. میں وہاں پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں میں عمران خان صاحب سے اس معاملے میں بالکل وضاحت سے گفتگو کر چکا ہوں. مجھے بالکل وضاحت ہے کہ پی ٹی آئی ایک پاکستان دوست جماعت ہے. پی ٹی آئی پاکستان کے اداروں کو، ہر ادارے کو تحکم دیکھنا چاہتی ہے، اس کی عزت کو اونچا دیکھنا چاہتی ہے. لہٰذا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ جان بوجھ کر ایسے جو ہے یہ شوشے اڑائے جاتے ہیں، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح لکھو کہو، لیکن اس کا پی ٹی آئی کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی گہری نظر ہے سیاست کے اوپر، ملک کی آئینی اور قانونی معاملات پر بھی. یہ بات سامنے آ رہی ہے، شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہی، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہی کہ ہمارا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانا غلط تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں فروئی نوعیت کی بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہیں بھی جاتے تو یہی ہونا تھا نتیجہ. اس وقت جو
بات کر رہا ہوں جس طرح نظام قانون اور آئین کے خلاف اس وقت کھڑا ہوا ہے اور آئین اور قانون اور ہر صحیح بات کو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ خان صاحب جانا چاہتے تھے. نہیں دیکھیں بہت سے آپ کے بات ہوئی تھی خان صاحب؟ دیکھیں بہت سے پروپوزل تھے, بہت سی آپشنز تھیں, لیکن میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی جو ہم نے الحاق کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق اس کو دیکھا جائے تو ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے. بالکل آئین جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر جماعت کو صرف اتنی ہی سیٹیں ملے جتنی اس نے جیتی ہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں, اسی تناسب سے ملے, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سر ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو سارے معاملے چل رہے ہیں, جو علی کھوسہ صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, شیر افضل مروت صاحب اپنی تقریر کر رہے ہیں, سارے معاملات میں خان صاحب کو کس طرح سے باہر لے کر آنا ہے, مقدمات کی پیروی کس طرح سے کرنی ہے, کوئی اسٹریٹجی لیگل ٹیم نہیں بالکل نہیں. دیکھیں نہیں, مقدمات کی پیروی بہت اچھی ہو رہی ہے. سائفر کی اپیل چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, توشہ خانہ کی اپیل چل رہی ہے, جو ایک دوسری ٹرائل ہے توشہ خانہ کی وہ چل رہی ہے, عدت کا کیس چل رہا ہے. دیکھیے پھر میں یہی کہوں گا قانون اور آئین کے مطابق ہو تو ہر مقدمے میں خان صاحب کو بری ہونا چاہیے. تمام یہ مقدمے لغو ہیں, ان میں کسی مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن قانون اور آئین کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. تو دو صورتیں ہیں نا, ایک ہے آئین اور قانون کے مطابق نتیجے اور دوسرے نتیجے جو ہیں آئین اور قانون کے برخلاف. خان صاحب نے IMF کو خط لکھا کہ اس حکومت سے معاہدہ نہ کیا جائے, لگتا ہے آپ کو کہ نہیں ایسا کوئی خط نہیں لکھا. دیکھیں بالکل یہ اس خط میں ایسی کوئی بات نہیں, یہ پھر وہی پروپیگنڈا ہے. خط میں صرف اتنا یہ کہا گیا کہ IMF کے اپنے رولز اپنے ریگولیشنز یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جس بھی ملک سے وہ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں دیکھیں کہ وہ ملک واقعتاً اس معاہدے پر عمل کرنے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا, اور کوئی بھی جھوٹی حکومت جو ہے, فریب پر قائم حکومت جو ہے, اس کے ساتھ ایک دیرپا معاہدہ جس میں آئینی تبدیلیوں کا بھی شاید تقاضا ہو وہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے معاہدہ تو ہوگا لیکن ہمارا یہ موقف رہے گا کہ عوام کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ معاہدے ہونے چاہیے, ایسے معاہدے جنہوں نے ملک کو ایک مخصوص ڈگر پر ڈالنا ہے. آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ IMF یہ تقاضا کر رہا ہے کہ CPEC جو ہے اس کو بند کیا جائے, چائنا کے ساتھ تعلقات کو کم کیا جائے. تو ہمیں بہت بنیادی نوعیت کے فیصلے کرنے ہیں. یہ فیصلے کس کو کرنے چاہیے, سوال یہ ہے. یہ فیصلے عوام کے حقیقی نمائندوں کو کرنے چاہیے یا ان کو کرنے چاہیے جن کو فارم 47 کی بنیاد پر آپ نے بٹھایا ہے. اب اگر جب IMF کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو کل کو اگر PTI کی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کنٹینیو کرے گی؟ دیکھیے جو بھی ملک مفاد میں ہوگا ضرور کرے گی. مجھے بالکل مستحکم یقین ہے کہ اگر معاہدے میں اچھی بات ہوگی تو اچھی بات پہ عمل کیا جائے گا. اور ویسے بھی جب ایک حکومت خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو معاہدہ کر دیتی ہے تو اس معاہدے کو توڑنا بہت مشکل ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ معاہدے کے وقت اصلی جو نمائندے ہیں عوام کے وہ شامل ہوں اس معاہدے کی نیگوسیشن میں, اس معاہدے کی تکمیل میں. حکومت کب تک چلتی نظر آ رہی ہے؟ میں نجومی نہیں ہوں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے آپ کو اور مجھے صرف قانون آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنی کوشش کرتے رہنا ہے. باقی جو بھی ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, قدرت میں ہے. میں کچھ بھی اس بارے میں نہیں کہہ سکتا. اس ملک میں کہ کوئی بھی چیز جو ہے قانون نظام آئین کے مطابق نہیں چل رہی, اس لیے کچھ بھی ممکن ہے یہاں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.